ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے اللہ عز و جل کا نہایت شکر اور اس کا احسان کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم روحانی تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس محفل کا نفع فائدہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے۔ ان میں نہایت اہم چیز جس کا ایک دوسری چیز سے فرق بیان کیا وہ علم ہے، اور جہالت سے اس کا فرق بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے اس سے اس کی تاکید اور اہمیت بیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرمائیے کہ قل اے حبیب آپ کہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والا اور بغیر علم والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اس جملے کی اگر ہم عربی کے اعتبار سے غور کریں تو اس میں پہلی بات تو قل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرمائیے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے آگے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے حل، ہا اور لام۔ عربی کے اندر جب سوال کے لیے کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو وہ تین طرح کے ہیں، ایک حل ہے، ایک ما میم الف ما، اور ایک خالی حمزہ جس کے اوپر زبر ہو آ حمزہ۔ تو ان میں جو حل کا لفظ ہوتا ہے یہ تینوں سوال کے لیے ہیں، لیکن حل کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں وہ سوال ہوتا ہے کہ جس میں انکار کا جواب آتا ہے، یعنی جیسے یہ اللہ نے فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً آئے گا کہ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ سب جانتے ہیں کہ علم اور بغیر علم یہ علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جو ہے یہ سوال فرمایا کہ جس سے اس کی تاکید پتہ چلتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یقیناً عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا اور اپنی جناب خاص سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، تو آپ نے بھی دنیا میں اسی منصب کو دنیا کے سامنے اجاگر فرمایا۔ مسجد شریف میں آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ذکر کا ہے، وہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک حلقہ ایسا ہے کہ وہاں صحابہ کرام بیٹھ کے علم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو، دونوں حلقوں کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر آپ نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا اور یوں فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں تو علم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ذکر یقیناً بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کے باوجود علم اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ جو صرف عبادت کرنے والا ہو، چاہے ذکر اذکار کی صورت میں یا نماز روزے کی صورت میں، جو عبادت کرنے والا ہو لیکن اس کے بعد علم نہ ہو، تو ایسا شخص شیطان کے لیے بہت آسان ہے، اور 1000 عابد مل جائیں تو ایک عالم کے برابر وہ شیطان کے مقابلے میں پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک فقیہ، ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والا ہے، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک واقعہ ہوا کہ شیطان نے جو ہے وہ کسی کو کہا کہ جو عالم ہوتا ہے اس نے ساری بات بتائی کہ یہ عالم بڑا جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کو دین کی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں، اور وہ شیطان کے میرے چنگل میں اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ اس کے برخلاف جو عابد ہوتا ہے، جو صرف عبادت کرنے والا کوڑا عابد ہوتا ہے، علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ بڑا آسانی سے میرے جال میں آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، عبادت والا بھی اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، وہ بھی اتنی آسانی سے تیرے چنگل میں نہیں آئے گا۔ تو اس نے مثال دے، اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم دیکھنا، نماز کا وقت ہوگا تو تم دیکھنا کہ میں کیسے اس چیز میں اس کا تمہیں تجربہ کرواتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انتظار کیا، نماز کا وقت ہوا تو ایک صاحب جو ہیں بزرگ آدمی، وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو شیطان انسانی شکل میں تھا، ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جی
آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو بابا جی نے کہا جی پوچھو کیا بات ہے؟ تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کو سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس بندے نے کہا جو کہ علم سے جو ہے لا تعلق تھا، اس سے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا اونٹ اور سوئی کا ہلکا سا چھوٹا سا ناکا اور اس کے درمیان سے اونٹ گزر جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، اتنا ہی پتا کرنا تھا، واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے امام صاحب کا انتظار کیا جو عالم تھے، اور ان کے پاس گیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ سے سوال کرنا ہے، ایک بات پوچھنی ہے، کہا پوچھو۔ اس نے یہی سوال کیا تو عالم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ایک اونٹ تو کیا اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے جہاں بھی اس ایک سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ تو وہ پھر اس کے بعد پلٹ کے واپس آ گیا، اور پھر اس نے اس بندے سے کہا کہ دیکھو میں ایک عابد سے بات کی جو صرف ایک عبادت کرنے والا بندہ، علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے یہ بات کی گمراہی میں چلا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے، عبادت اسی کی کر رہا ہے، تو اس کا علم کہاں گیا اور اس کی عبادت کہاں گئی؟ جبکہ ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والا ہے اس سے میں نے سوال کیا تو وہ فوراً مجھے بھی سمجھ گیا اور وہ سوال کا جواب بھی جانتا تھا۔ تو تم نے دیکھ لیا کہ عابد میں اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو اگر وہ عبادت جس کے ساتھ علم موجود نہ ہو، اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی، پلٹ کے مار دی جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ لیکن جو علم والا ہوتا ہے اور علم کے ساتھ سمجھ کر بہت احتیاط کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اسی عبادت کے قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، قطعیت کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو قبول فرماتی ہے، لیکن ظاہری قرائن کے اعتبار سے علم کی وجہ سے اس کی عبادت زیادہ قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، جو علم الہی علم دین حاصل کرتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے علم حاصل کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیا باریکیاں ہیں اور کیا فرائض اور کیا واجبات، کیا سنتیں اور ان کے کیا کیا مقام اور مرتبے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی فرض اور واجب اور یا سنت مؤکدہ کا مرتبہ زیادہ ہے تو میں اتنی کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کو ادا کرتا ہے، چاہے فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، مستحبات ہوں۔ یہ وہ عبادات ہیں جو نمازوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے اس میں عشاء کی نماز میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی ہے۔ تو یہ ساری عبادات ایک نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کے علاوہ عام نمازیں، تہجد کی نمازیں بھی وہ لازمی ادا کرتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، امام اعظم رضی اللہ عنہ کتنی کثرت سے عام نفل عبادات کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کتنی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے علم کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو شیطان جو ہے وہ بادل کی صورت میں نمودار ہوا، آپ کے سر پہ اس نے سایہ کیا اور اس نے بادل میں سے آواز نکالی اور کہا کہ اے عبد القادر، ہمیں تمہاری ریاضتیں اور تمہارے مجاہدے، تمہاری عبادتیں بڑی پسند آئی ہیں، اور جو تم دین کا کام کر رہے ہو ہمیں بڑی پسند آئی ہیں، لہذا تم سے ہم نے اس عبادت کے بدلے ہم نے تمام نمازیں تم سے معاف کر دی ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تھے، انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں اور انہوں نے دین کی اتنی خدمتیں کی اور اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ، اس کے باوجود ان سے یہ نمازیں معاف نہیں ہوئی، فرائض ان سے ساقط نہیں کیے گئے، تو میں ان کے مقابلے میں کہاں ہوں، کون ہوتا ہوں کہ مجھ سے یہ نمازیں معاف کر دی جائیں؟ تو آپ کو سمجھ گئے کہ یہ بدبخت شیطان ہے جو مجھے ورغلانے کے لیے آیا ہے، اور جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان کے حوالے سے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فوراً لا حول شریف پڑھا اور آپ نے کہا کہ تو شیطان ہے، بدبخت دفع ہو جا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے نمازیں معاف ہو جائیں، یہ اللہ کی آواز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ تو شیطان ہے۔ آپ نے اتنا کہا، وہ بادل جو پہلے آیا تھا اس کا رنگ سفید تھا، آپ کو یہ فرماتے ہی لا حول شریف پڑھتے ہی اس کا رنگ انتہائی دھوئیں کی طرح سیاہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگا، اور یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اب یہ جاتے جاتے بدبخت ایک وار کرتا گیا، یعنی اس نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یوں بہکانا چاہا کہ وہ غوث اعظم کی توجہ اللہ سے ہٹا کے اپنے ذاتی علم کی طرف لانا چاہتا تھا، لیکن آپ چونکہ علم لدنی کے حامل تھے، اللہ کی خاص رحمت آپ پر تھی، تو آپ نے کہا بدبخت جاتے جاتے بھی حملہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے محفوظ کیا ہے، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یعنی جو علم حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو قدم قدم پر اس کے علم کے ذریعے رہنمائی فرماتی ہے، تو جا کے وہ شیطان کے باروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے علم والا اور بغیر علم کے برابر نہیں ہوتے۔ غوث اعظم ہی کے پاس ایک مرتبہ جو وہ سانپ آیا، بڑے خطرناک کالے رنگ کا سانپ، بڑا زہریلا خطرناک سانپ آیا، آپ عبادت کر رہے تھے
اور وہ آپ کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، وہ اصل میں شیطانی جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا، آپ کی عبادت خراب کرنا چاہتا تھا، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے کہ جب اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، بالفرض نقصان میں پہنچ گیا تو اللہ کے راہ میں پہنچا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ شیطان وہ آپ کو پریشان کرتا رہا، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، آپ اپنی جگہ ڈٹ کے عبادت کرتے رہے۔ جب سانپ نے یعنی شیطانی جن نے دیکھ لیا کہ آپ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ عبد القادر آپ کو اللہ نے استقامت دی ہے، میں نے اس طرح 70 جو ولی کہلاتے تھے 70 ولیوں کو میں نے ان کے راہ سے ڈگمگا دیا ہے، متزلزل کر دیا ہے، یعنی جن کے پاس اتنا پختہ علم نہیں تھا جیسا آپ کے پاس ہے وہ اس وجہ سے ڈگمگا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقامت دی ہے کہ اللہ نے خاص آپ پر اپنا رحم فرمایا، یعنی یہ اس کی بات کا مفہوم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو دین کا علم ہوتا ہے، جو دنیاوی علوم نہیں ہوتے، یہ اصل میں فنون ہوتے ہیں جو دنیاوی روزگار کمانے کے ذرائع ہوتے ہیں، خالی معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن جو علم دین ہوتا ہے یہ وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ علم کہلاتا ہے۔ علم ہوتا ہی وہ کہ جس کے ذریعے پہچان حاصل ہوتی ہے اللہ رسول کی، جو جس کے ذریعے اللہ رسول کی پہچان حاصل نہ ہو وہ علم ہوتا ہی نہیں، چاہے وہ قرآن و حدیث ہی پڑھ رہا ہو۔ اور اگر دنیاوی علم پڑھ لیا، فن پڑھ لیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ فن بھی معرفت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم کی طرف زیادہ فوکس کریں کہ دنیاوی علوم یقیناً دنیاوی روزگار کا بڑا اہم ذریعہ ہیں اور اس کا سبب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ مسلمان کا اصل مقصد اس کی آخرت ہوتی ہے اور جنت کا حصول ہوتا ہے، اللہ رسول کی رضامندی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو ضرور جاری رکھیں اور ہمیں ترجیح پریورٹی ہمیں ہمیشہ دینی تعلیم کو دینی چاہیے، اور جس ماحول میں جہاں بھی ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے وہاں ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم دین حاصل کرتے ہوئے عزت تلاش نہ کریں، سہولیات تلاش نہ کریں کہ ہمیں آسانی ملے، سہولت ملے اور ہمیں یہ پریشانی نہ ہو وہ پریشانی نہ ہو، یہ پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، فلاں چیز جو آج کل کی سہولیات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر ایسے ملیں گی کہ دنیاوی آسائش میں والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے پیچھے ہوں گی۔ ہم کبھی کوئی بات کی فرمائش کرتے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین حاصل کر لو، یہ ساری دنیا خود تمہارے پیچھے آ رہی ہوگی اور تم آگے آگے جا رہے ہوگے، تم ان کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ واقعتاً وہ خاص علم دین اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے اس کے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔